وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں پر عائد کردہ ربانی فرائض کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ انسانی خاندان کی تنظیم کے لیے، یعنی خاندانی نظام کو، معاشرتی نظام کو درست طریقے سے چلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلا حکم دیا ہے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی دوسرے کی اطاعت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرو، اس کے راستے میں خرچ کرو، اور آپ اپنے مال کو صرف اپنی ملکیت مت سمجھو۔ اپنے مال کو خرچ کرو والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں، رشتہ داروں پر، ہمسایوں پر، اجنبی ہمسایوں پر، پاس بیٹھنے والوں پر، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ احسان کرو۔ اچھے سلوک میں اگرچہ بات بھی آتی ہے، لیکن اچھا سلوک کرتے ہوئے کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو اس کی ضرورت کی چیز دے دینا جس کا تعلق مال سے ہے، تو انسان حسن سلوک محض باتوں سے نہیں، جو اس کے پاس ہے اسے دے کر بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ بخل کو ناپسند کرتا ہے۔ جو بخیل ہو جاتا ہے وہ کسی کے لیے مال خرچ کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو چھپانا ریاکاری ہے۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسکین کو صدقہ دینا صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو نیکیاں ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی۔ یعنی رشتہ دار کو صدقہ دینا زیادہ افضل ہے، اور جہاں تک ہمسائے کا تعلق ہے اس کے حق کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ اور جہاں تک مسکین، یتیم اور مسافر پر خرچ کرنا ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مال بڑا سرسبز و شیریں ہے، تو اس مسلمان کا مال کتنا اچھا ہے جس میں سے وہ مسکین، یتیم اور مسافر کو عطا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جن لوگوں سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے ان پر وہی عمل کر سکتا ہے جو انا پرست نہ ہو، ایگوسٹک نہ ہو، جو صرف سیلف لو میں مبتلا نہ ہو۔ دیکھیے، انسان اپنی ذات سے تو محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت اس قدر نہ بڑھ جائے کہ دوسرے سب حقیر ہو جائیں اور دوسروں کی ضرورت کا انسان لحاظ نہ کر پائے۔ جو فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو، تکبر نہ کرے، وہی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، وہی انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ اسی لیے تکبر اور فخر و غرور کی خاص طور پر مذمت کی گئی۔ تکبر جنت کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عامر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، تم بخیلی سے بچو، تمہارے
پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے تباہ ہو گئے، حرص نے ان کو بخیل کر دیا اور ناتا توڑنے کو کہا تو انہوں نے ناتا توڑ ڈالا، فسق و فجور کا حکم دیا تو انہوں نے فسق و فجور کیا۔ ناتا توڑنے سے مراد رشتہ داری کو توڑنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے۔ ریاکار کبھی اخلاص سے خرچ نہیں کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے لیے وہ نیت نہیں کرتا، ایمان اور ثواب کی امید کی وجہ سے وہ خرچ نہیں کرتا، اس لیے اس کا خرچ ضائع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ کہ ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے یہی محفوظ راستہ ہے جو جنت تک جاتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، بہت ہی اہم آیت ہے۔ اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے، وہ نیتوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے کون کیا حق رکھتا ہے اور کیا نہیں رکھتا، اور وہ جانتا ہے کس کو ہدایت کی توفیق دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کروائے جائیں اور کس سے نہ کروائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو 2 گنا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ قیامت کے دن کافر تمنا کرے گا، جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ کل کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی، آج وقت ہے، آج تبدیلی چاہیے، سوچ میں بھی عمل میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام صالحیت، اطاعت، حقوق کی حفاظت، غلط رویوں پر سمجھانا، شوہر و بیوی کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک کرنا، ہمسایوں سے حسن سلوک کرنا، مسافروں سے، غلاموں سے حسن سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا سرکشی، بخل، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ رکھنا، دوسروں پر دست درازی کے بہانے تلاش کرنا، دوسروں کو بخل کی نصیحت کرنا، جیسے مائیں بیٹیوں کو یہ نصیحت تو کرتی ہیں کہ ابھی تو زندگی کا آغاز ہے، بچا لو کل کام آئے گا، لیکن کبھی یہ بھی نصیحت کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مال میں سے حصہ الگ کر کے رکھو۔ اور ریلی اگر آپ اپنے معاشی حالات کے مطابق اگر آپ چینج کروا کے اپنے بیگ میں رکھ لیں، آپ کے لیے کبھی خرچ کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس کو ہمیشہ الگ پاکٹ میں رکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ اس میں سے میں نے مال خرچ کرنا ہے، تو ہر بار ڈیسائیڈ نہیں کرنا پڑتا، ہر بار شیطان حملہ آور نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے آلریڈی اس پر سے اپنا حق ختم کر دیا کہ یہ تو میری آخرت کے لیے ہے، آگے جانے کے لیے۔ مثال کے طور پر 30 ڈیز کے لیے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زیادہ تو نہیں 100 روپیز خرچ کر سکتی ہوں روزانہ، کوئی یہ بھی طے کر سکتا ہے میں 50 روپیز کر سکتی ہوں، کوئی 500 روپیز بھی کر سکتا ہے، 1000 بھی کر سکتا ہے، دیٹ از اپ ٹو یو۔ کوئی جس طرح سے بھی کرنا چاہے، چاہے کوئی 10 روپیز کرے
یعنی ایک بچے سے بھی آپ مہینے بھر میں خرچ کروا سکتے ہیں کہ کم از کم اتنا ایک چھوٹا سا صدقہ باکس بنا لیں گھر میں، جس میں ہر کوئی ڈیلی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ضرور ڈالے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ آپ فیل کریں گے کہ آتے جاتے بھی دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اور گھر میں بھی اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر جب آپ اسے کھولتے ہیں تو ایک بڑا نیکی کا کام کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ مل کے، اور اس طرح سے اپنے فرائض کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو دوسروں کو بخل کی نصیحت کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ شیطان کی رفاقت اختیار کرنا، اپنی بڑائی پر فخر کرنا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فضل کو چھپانا، رسول کی بات نہ ماننا، غرور کرنا، ریاکاری کے لیے خرچ کرنا، نافرمانی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: میں اللہ کی غلام ہوں، ہر کام کرتے ہوئے آخرت کی جزا کو پیش نظر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے عقلی اور جسمانی نجاست کو دور کرنے کی وضاحت ہے۔ مین پوائنٹس ہیں صلاۃ یعنی نماز، اور اہل کتاب سے مارکہ آرائی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ نماز کے بارے میں خاص حکم ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے، ہر نشاور چیز کے بارے میں دوسرا حکم ہے۔ پہلا حکم آیا تھا جس میں سب کو بتایا گیا کہ شراب میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اب بتایا گیا کہ اگر اوقات کی تنظیم کی گئی، کیونکہ ابھی تک شراب پر پابندی عائد نہیں کی گئی تھی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، لہذا لوگ ظہر سے تقریباً عشاء تک شراب پینا چھوڑ دیتے تھے، یا رات کو پیتے تھے، یا ایسے ٹائم پہ جس کی وجہ سے پھر یعنی نمازوں میں خلل نہ آئے۔ نماز اس وقت پڑھیں جب جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، جیسے پانی سے پاکی ملتی ہے نا، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا کہ آپ تیمم کر لو۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، اور مسلمان کہتے تھے اطعنا، ہم نے اطاعت کی، اور یہودی کہتے تھے اطعنا کو تھوڑا سا گھما کے عصینا، ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع، اور سنو، تم سنو، غیر مسمعین، کہ تمہیں نہ سنایا جائے، اور رائینا، ہماری رعایت کرو۔ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے، اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور اب سنیے، وانظرنا، اور ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کی تنبیہی دعوت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجلسی آداب میں کمی کرنے والوں کی کلئی کھول دی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا
مصدقا لما معکم، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیں کس طرح وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہ کافی ہے۔ کرنے والے کام ہیں طہارت کا اہتمام کرنا، راست بازی اختیار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا گمراہی، دوسروں کی گمراہی کی خواہش رکھنا، الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دینا، دین حق پر تانا زنی کرنا، باطل پرستی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اپنی پاکیزگی کا دم بھرنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، حق اور ناحق کے فرق کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے امت مسلمہ کے فرائض ہیں، اس میں 3 مین پوائنٹس ہیں: مخالف اسلام قوتوں سے مارکہ آرائی، امت مسلمہ کے فرائض، اور امت مسلمہ کا دستور۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے۔ بتوں پر اور باطل معبودوں پر کیسے ایمان رکھا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ جو جبت ہے نا، توہمات، پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر فالگیری کرنا، بدشگونی لینا جبت میں سے ہے۔ جابر نے کہا کہ طاغوت بڑے ظالم مشرک قسم کے سردار لوگ جن کے یہاں جاہلیت میں لوگ مقدمات لے کر جاتے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ماں سوا فیصلے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہودیوں کے بخل کے مثال ہے آگے، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی نہ دیں گے، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے سے پشت پھیرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کر لے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنمی کافی ہے۔ کفر کرنے والوں کے عذاب کا تذکرہ ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھالیں آگ سے گلیں گی۔ گلنے کے عمل کی ہولناکی کا اندازہ لگائیں۔ دنیا میں آج اگر کھال جلتی ہے نا تو اوپر چھالے بنتے ہیں، اس کھال یا اسکن کے اوپر، اور اس کے اندر پیپ بھر جاتی ہے۔
گلنے کا عمل کتنا خوفناک ہے. بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے. جہنم کے عذاب کی سختی اور دوام کا ذکر ہے. کھالوں کی یہ تبدیلی دن میں 20 مرتبہ عمل میں آئے گی، یعنی ایک ایک دن میں کتنی کتنی مرتبہ سکن چینج ہوگی. دوسری کھال کیوں عطا کی جائے گی؟ کیونکہ بیرونی جلد آؤٹر سکن ہمیشہ زیادہ تکلیف فیل کرتی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں ہم جلد ہی ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ. ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے. پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. امت مسلمہ کے فرائض ہیں امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو. پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل بنایا جائے جس کا سر منقہ کی طرح چھوٹا ہو، یعنی کوئی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھنے میں بہت ہی عیب دار بھی نظر آئے، لیکن اگر وہ آپ کا حاکم مقرر کر دیا جائے، آپ کے اوپر اسے یعنی معاملات کا نگران مقرر کیا جائے تو اس کی بات سننی بھی ہے اور اطاعت بھی کرنی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. جس نے مسلمان حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو جہاں تک حاکموں کی اولی الامر کی اطاعت کا تعلق ہے، یہ اطاعت مستقل نہیں ہے. سیدنا نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، شوہر کی اطاعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اور شوہر کہتا ہے کہ فلاں کبیرہ گناہ کر لو، اب میں کیا کروں؟ ایک ہی رولنگ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی نے بھی حکم دیا اس کی اطاعت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود مخلوق ہے. اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننا، نیک عمل کرنا، امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنا، لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرنا، جھگڑے میں فیصلے کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کرنا، ذمہ داران کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، جن سے روکا گیا جبت کو ماننا، طاغوت کو ماننا، کافروں کو صحیح راستے پر سمجھنا. جیسے آج ہماری امت سمجھتی ہے کہ عیسائی بہت صاحب اخلاق ہیں، یا یہ کہ وہ معاملات میں بہت امانت دار، ہمارے سے تو بہت اچھے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طرح حسد کرنا، لوگوں کو اختیار ملنے پر کچھ نہ دینا، حق سے منہ موڑنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے انکار کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں. امانت کا حق ادا کرنا ہے. وہ ساری ذمہ داریاں جو ہم پر انسان ہونے اور مسلمان ہونے کے ناطے عائد ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کی انتہائی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. رکو نمبر 6 ہے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں. 4 مین پوائنٹس ہیں جو اس میں ڈسکس کیے گئے. نمبر 1 منافق، نمبر 2 رسول، نمبر 3 اللہ کا حکم، اور نمبر 4 اللہ اور رسول کی اطاعت. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک.
کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ ارادہ رکھتے کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ جب منافقوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کل انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑا، آج لوگ قرآن و سنت سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی سے منہ موڑنا ہے۔ اس شخص کی بد نصیبی کا کیا ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے ہی منہ موڑ جائے، جو اپنے ہادی، اپنے رہنما سے، اپنے رسول سے، اپنی فلاح سے منہ موڑ جائے۔ بربادی، بدبختی اور ہلاکت کا سودا ہے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں، ہر دور میں ہادی، رہنما، رسول بھیجتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنا رسول بھیجتے ہیں تو اطاعت ہی کے لیے بھیجتے ہیں، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اطاعت کی جائے اور وہ اختلافی امور کے فیصلے کریں۔ ہر قوم پر اپنے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ